چوہے صاحب ویری کوئک کامنٹ فرسٹ جڑا آج کا ڈیسیژن ہوا ہے یہ سارا، اور گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ جی ابھی ہم پہرا دیں گے نیشنل سیکورٹی پہ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پولیٹکس بیسس میں شاید کورٹس زیادہ فیصلے کر رہی ہیں میرٹس کے، اور اگرچہ بہت پروسیجر لیپسز تھے لوور کورٹ میں، دس واز بیڈلی آرگیوڈ کیس آلسو، لیکن آپ کے خیال میں آج جو فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو کیا پیورلی لیگل فیصلہ درست تھا کہ اس میں یہ کورٹس کی پالیٹکس بھی چل رہی ہے؟ نہیں، بالکل یہ درست فیصلہ ہے. میں تو مالک آپ کے پروگرام سے بھی پہلے کئی پروگراموں میں شروع دن سے لگا ہوا ہوں کہ سائفر، جس دن میں نے دیکھا ہے کہ سائفر کیا ہے، میں کہتا رہا ہوں سائفر صفر ہے، سائفر صفر ہے. یہ میں کہتا رہا ہوں ہر پروگرام میں جس پہ مجھے سائفر پہ بولنے کی موقع ملا، اور بالکل میرٹ پہ یہ فیصلہ ہے. یہ کوئی سائفر بنتا ہی نہیں ہے، کوئی کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہی نہیں بنتا. سائفر میں کوئی نیوکلیئر راز تھے، کوئی میزائل پروگرام کا راز تھا، کیا تھا سائفر میں؟ سر انہوں نے کورٹ کو سائفر کیوں نہیں دکھایا؟ کورٹ کی یہ بھی آبزرویشن تھی کہ ہمارے سے آپ نے سائفر شیئر نہیں کیا، کیا ضروری تھا وہ شیئر کرنا؟ ہاں وہ تو لازمی. If there is no dead body, there is no murder. Okay. How can you prove کہ cipher کو unless you share the cipher with the court? It is inadequate evidence. اچھا دوسرا جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کیس میں تو یہ cipher بنتا ہی نہیں ہے. Just describing it as cipher doesn't make it a cipher. Contents دیکھنے چاہیے. Contents میں کوئی ایسی بات نہیں جو پناہ رکھنا لازم ہے. تو آپ کا خیال ہے جو یہ کورٹ میں ہاری ہے گورنمنٹ، پروسیکیوشن نے ٹیکنیکلی اور پروسیجر بہت غلطیاں کی ہیں؟ نہیں، پروسیجرل غلطی یہ تو ہوئی ہے ان سے کہ سائفر پروڈیوس نہیں کیا، پر پروڈیوس بھی کیا جاتا میں کہہ رہا ہوں. تو اٹ واز ناٹ اے سائفر، اٹ واز ناٹ اے سیکرٹ تھنگ کہ وہ بہت ہی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا. لیکن ابھی خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی which was important. انہوں نے کہا کہ جی یہ چھوڑ دیں کہ سائفر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اصل چیز تو یہ تھی کہ ایز پرائم منسٹر آپ نے سیکریسی کا اوتھ لیا ہوا تھا، آپ نے وہ اوتھ وائلیٹ کیا بائی جب ہلایا آپ نے کہ یہ سائفر ہے فلانا ہے، تو دیٹ واز دا ریل ایشو، ناٹ دا ڈیڈ باڈی لائک یو پٹ اٹ. بات کی یہ خرم دستگیر اپنا ویو دے رہے تھے. جی خرم دستگیر صاحب. وہ سر خرم دستگیر پھر قانون نہیں جانتے، وہ اوتھ تو پڑھ لیں وزیر اعظم کا. میں کوئی 3 مہینے سے لگا ہوا ہوں. وزیر اعظم کے اوتھ میں ان لائک ادر اوتھ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے آئی ول ناٹ ڈسکلوز اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی نالج ایز پرائم منسٹر اور ناٹ ڈسکلوز اٹ ٹو اینی ون. دوسرا حصہ ہے لیکن میرے اف دی ایگزیجنسیز آف مائی آفس ریکوائر then I will disclose that. تو کی ایگزیجنسیز آف آفس اور کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ سر ایگزیجنسی میں کیا اگر اپنی گورنمنٹ گر رہی ہو تو وہ جسٹیفائی ہوتا ہے پیورلی؟ نہیں، ایک امریکن یا ایک غیر ملکی سفارتکار ہو یا بہت بڑا افسر، ڈونلڈ لو ہے، وہ یہ پالیسی میکرز میں ہے آن دس، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بخشیں گے نہیں اگر آپ نے وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم کو کل یا پرسوں کے نو کانفیڈنس موشن میں فارغ نہ کیا، آفس سے نہ نکالا. یہ کہاں سے کلاسیفائڈ ہو گیا؟ یہ کس طرح کلاسیفائی ہوا؟ یہ امریکہ کے لا. اچھا سر ایک چیز اور میں آپ کا ویو پوائنٹ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں آپ بات ذرا سنیں نا. جی. یہ امریکہ کے حوالے سے امریکن لا کے تحت امریکن کے لیے کلاسیفائڈ ہوگا. پاکستان کے لیے تو یہ حشر نشر کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سازش ہو رہی ہے. اب یہ ظاہر ہے اس نے وزیر اعظم کو تو نہیں بھیجا، اس نے تو بھیجا ہے کسی اور کو، یعنی باجوہ صاحب کو. ٹھیک ہے، مخاطب ہے. اچھا جج صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے، وہ ریزرو سیٹس والا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور آج اوپن کانفلکٹ ہو گیا جسٹس منیب صاحب کا ود چیف جسٹس، اور اٹ واز اے کوائٹ این اگلی کانفرنٹیشن. لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ
جسٹس منیب بھی بہت لمبے اپنے ویوز شیئر کر رہے تھے، اطہر منیلا صاحب بھی بہت لمبے ویوز کر رہے تھے. تو انٹرجیکٹ کیا چیف جسٹس نے کہا جی لائرز کو کیا آپ اپنا کیس آرگومنٹ کریں، ہم اپنا فیصلہ کریں گے. بٹ دین ہی گیو اے سلائٹلی رانگ ایگزامپل. اس پہ پھر کلیش ہو گیا. آپ آئی ایم شیور اگر تو آپ نے وہ سنا ہے تو میں پلے نہیں کرتا. I do not accept it, not a fair statement, don't make implication. لیکن آج جب ہم ٹرائل بھی سن رہے تھے، یقین مانیے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ کون سے 4-5 جج کدھر جائیں گے. کیا جس طرح یہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں کیسز، یہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں چوہے صاحب؟ اس میں پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ کسی نے آبجیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، چیف جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے برٹش ہائی کمشنر کو، اس کے بعد ان کو اس کیس پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو جسٹیفائی کیا ہے اپنے فیصلوں کو اور اپنی اوپینینز کو، وہ اس خاتون کے آگے جو ہائی کمشنر اس کے بعد تو ان کی رائے تو پختہ لگتی ہے. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ کس طرح وہ سیٹیں بانٹی گئی، کس طرح جو خاص اس نے کہا تھا یہ قیدیوں کے ساتھ اور سمبل جو لے لیا گیا، یہ سب چیزیں اس وقت یہ فل کورٹ کے سامنے موضوع سخن ہوں گی، موضوع بحث ہوں گی کہ سمبل اگر لیا گیا اس سے سمبل کے کیا اختیار تھا، کیا اثر تھا ان سیٹوں پہ. لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا سی جے کو نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسرے لوگ کچھ اور ججز کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا جس طرح ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے کیا یہ ان لائنز پہ ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ کیا آل دا ججز، کیا ان کو فیصلوں میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے اور عدالت کے کمرے میں کم بولنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ذرا زیادہ ہو ہی جاتی ہے. ججز سے 12-13 ججز بیٹھے ہوں تو ساتھ، یہ تو ہمارے ہاں انوائڈیبل ہے. پر اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیٹھ گئے ہیں تو میرا خیال ہے چیف صاحب کو ذرا زیادہ موقع دینا چاہیے اپنے دیگر ساتھیوں اور وکیلوں کو دینا چاہیے. وہ خود بھی کافی زیادہ بولتے، مداخلت کرتے ہیں. صحیح بات، میں تو کہہ رہا ہوں سارے ججز بہت زیادہ بولتے ہیں. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہیں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک آگے پھر ذرا ذہن سے پوچھتے ہیں واٹ نیکسٹ، اور ان سب سے کہ کیا ہوگا، بیکاز ابھی لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری پتہ نہیں ریلیف ہے کہ کیا ہے، آگے کیا ہوگا. آفٹر دس بریک.